دفعہ ایک ایسے ہی بہت بڑی یونیورسٹی تھی ہندوؤں کی، اس میں قائد اعظم کو بلایا گیا، ابھی تحریک زوروں پہ تھی، تو قائد اعظم جہاں بھی جاتے تھے کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ وطن دیا جائے۔ تو وہاں کے یونیورسٹی کے ہندوؤں کی تھی، انہوں نے ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا، اور وہاں سے ایک لڑکا اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب جناح صاحب آپ نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم اکٹھے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سن کے قائد اعظم خاموش ہو گئے، اس سارے حال میں تالیاں بجنے لگ گئی کہ یہ جی بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے، اس کو تو جواب ہی کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے جیب سے رومال نکالا اور یوں کر کے اپنا پسینہ صاف کیا، وہ اور ہنسنے لگ گئے کہ اس کو تو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے کہا پانی کا گلاس مجھے ملے گا؟ وہ ایسے اسٹیج چھوڑ کے چیئر پہ بیٹھ گئے، وہ اور کلیپنگ شروع ہو گئی، بس یہ بنا بڑا لیڈر۔ پانی جب آیا تو آدھا گلاس پی کے آپ نے رکھ دیا، اور اس لڑکے جس نے کویسچن کیا تھا اس کو بلایا کہتے یار یہ آدھا پانی تم پی لو۔ وہ کہا جی میں مسلمان کا جھوٹا میں کیسے پی سکتا ہوں؟ کہتے جب تم ہمارا پانی جھوٹا نہیں پی سکتے تو پھر کیسے یہ کہتے ہو کہ ہم اکٹھے رہیں گے، ہم ایک ہیں، ہم ایک جیسے ہیں؟ ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہم جس خدا کو مانتے تم اس کو نہیں مانتے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں تم اس کو نہیں مانتے۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ لیڈر تھے جو آپ کو آگے لے کر چلے۔ اور پاکستان بن گیا، اعلان ہو گیا، کچھ مسلمان انڈیا میں تھے، کچھ یہاں سے سکھ ہندو ادھر موو کر رہے تھے، ادھر والے ادھر آ رہے تھے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے ابھی بھی حیات ہیں، ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے تھی کہ میں اس وقت 11-12 سال کا تھا، تو کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا، ہم ساتھ آ رہے تھے قافلے میں، غور سے سن لے آخری بات میں آپ کو پتا چلے کہ آزادی ملی ہوئی کیسے۔ کہتا جی ہم گاؤں کے 100-200 لوگ تھے، بچے بھی تھے، خواتین تھی، مرد بھی تھے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ان کو دور سے آوازیں آئی، وہ سسری اکال یعنی یہ سکھوں کا وہ نعرہ ہے، اس کا مطلب تھا کہ حملہ کرنے کا جتھا آ رہا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ نوجوانوں کو مار دیتے تھے، بچوں کو اور لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے میری امی سے کہا، تمام خواتین کو کہا کہ آپ بچوں کو لے کے وہ دریا ساتھ ہے اس کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اب غور سے سنیے گا کیسے پاکستان بنا کہ وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم لڑنے جا رہے ہیں ان سے، اگر تو وہاں سے آواز آئے سسری اکال تو بچوں کو لے کے دریا میں کود جانا، اپنی عزتیں ان درندوں کے حوالے نہ کرنا، اور اگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئے تو پھر آ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر لڑائی ہوئی، ہم سارے ادھر کھڑے تھے، اسی اسنا میں وہاں سے آواز آئی سسری اکال، مطلب کہ ہمارے جو جوان لڑنے گئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری ماں نے آخر ماں تھی، اس نے مجھے کہا کہ تم بھاگ کے ان جھاڑیوں میں چھپ جاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے قسم دی، میں سامنے جھاڑیاں تھی، میں ان میں جا کے چھپ گیا، میری آنکھوں کے سامنے باقی تمام خواتین، میری امی اور بچوں کو اٹھا کے انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور ان سکھوں کے ہاتھ میں لگی۔ یہ ہے آزادی، ایسے ملی ہوئی ہے۔ یہ ترانے جو آپ گاتے ہیں، جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو یہ ترانہ اور مزہ دے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ مجاہد کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں واپس گھر جانا ہے یا نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہے۔ اور دنیا کے اندر